الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین وعلی اصحابہ الہادین المہدیین وبارک وسلم علیہ. اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ لا الہ الا ہو آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم. آج انشاءاللہ تعالی کلمہ طیبہ، کلمہ طیبہ سے مراد پہلا کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کے فضائل، اور پھر غم میں ڈوبی ہوئی ملت کو بتایا جائے گا کہ تمہارا سہارا لا الہ الا اللہ ہے. اگر غموں نے آ گھیرا ہے، کشتی بنور میں ہے، کوئی کاروبار نہیں ہے، عیالداری ہے، بچے ہیں، خاندان ہے، غربت نے ستایا ہوا ہے، تو کلمہ طیبہ کس طرح پڑھا جائے کہ کلمے کے صدقے بندہ ہر بلا سے بچ جائے، ہر مصیبت سے نجات پا جائے. تو آج انشاءاللہ تعالی اس ٹاپک پر گفتگو کرتے ہیں اور سیر حاصل گفتگو کرتے ہیں. کلمہ طیبہ وہ مبارک چیز ہے جو اللہ رب العزت نے رسالت معاب صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمائی کہ نبی اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے لا الہ الا اللہ یعنی پورا کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کہہ دیا، ما من عبد قال لا الہ الا اللہ ثم مات علی ذالک الا دخل الجنۃ، جس نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ لیا وہ جنت میں داخل ہو جائے گا. حضرت سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ صحابی رسول عرض کرتے ہیں، میرے آقا و مولا، ان زنا و ان سرقہ، اگر اس نے زنا کیا ہو، اگر اس نے چوری کی ہو، تو نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا ان سرقہ و ان زنا، ان زنا و ان سرقہ، اگرچہ اس نے زنا کیا ہو اور اگرچہ اس نے چوری کی ہو، پھر بھی اللہ رب العزت اسے جنت عطا فرما دے گا. حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ حیرت میں پھر پوچھتے ہیں، یا رسول اللہ ان زنا و ان سرقہ، سرکار نے فرمایا ان زنا و ان سرقہ، ہاں اگر اس نے زنا کیا ہو، اگرچہ اس نے چوری کی ہو، وہ پھر بھی جنت میں جائے گا. یعنی اس سے مراد صرف زنا اور سرقہ ہی نہیں ہے، چوری ہی نہیں ہے، بلکہ کوئی بھی کبیرہ گناہ کسی نے کیا ہے، چاہے کسی نے قتل کیا ہے، اس سے یہ مراد ہے. نبی پاک علیہ السلام نے دوسری جگہ دوسری مرتبہ بھی ارشاد فرمایا کہ ہاں اگرچہ اس نے زنا کیا ہو، اگرچہ اس نے چوری کی ہو. پھر حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ تیسری مرتبہ پوچھتے ہیں، یہی جواب آتا ہے. پھر چوتھی مرتبہ عرض کیا، یا رسول اللہ اگرچہ اس نے زنا کیا ہو، اگرچہ اس نے چوری کی ہو، نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا وَإِن رَغِمَ أَنْفُ أَبِي ذَرٍ، اگر ابو ذر کی ناک خاک میں ملے تب بھی میرا امتی جس نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھا ہے وہ ضرور جنت میں جائے گا. جب اتنی بڑی مصیبتیں، آخرت کی مصیبتیں کلمہ حل کر دیتا تو دنیا کی کون سی مصیبت ہے جس کو کہ کلمہ طیبہ حل نہیں فرمائے گا.
نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس کسی نے بھی فإن اللہ حرم علی النار من قال لا الہ ينبغي بذلك وجہ اللہ، بخاری اور مسلم کی حدیث ہے، اور پہلی حدیث بھی بخاری شریف میں ہے اور 5827 نمبر ہے، اور یہ حدیث مبارکہ بھی بخاری میں اور مسلم میں متفق علیہ حدیث مبارکہ ہے۔ فرمایا جس نے لا الہ الا اللہ کہا اور اس کا دلی ارادہ کیا ہے، وہ چاہتا کیا ہے کہ لا الہ کہنے سے میرا رب مجھ پر راضی ہو جائے، تو اللہ تعالیٰ نے اس بندے کو نار جہنم پر، جہنم کی آگ پر حرام کر دیا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ خوش نصیب کون ہیں جو قیامت والے دن آپ کی شفاعت سے بہرہ مند ہوں گے، بہرہ ور ہوں گے، جن کو آپ کی شفاعت حاصل ہوگی؟ تو نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسعد الناس بشفاعتی، اسعد قیامت من قال لا الہ الا اللہ خالصا مخلصا من قلبہ، فرمایا وہ لوگ جو انتہائی اخلاص کے ساتھ، خلوص دل کے ساتھ، سچی نیت کے ساتھ دنیا میں پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، ہر اس بندے کی شفاعت مصطفیٰ کریم علیہ السلام فرمائیں گے جس نے زندگی میں سچے دل کے ساتھ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا ہے۔ ایک اور حدیث مبارکہ، یہ حدیث مبارکہ بخاری شریف میں ہے، ایک اور حدیث مبارکہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ما من احد یشہد، کوئی بندہ بھی جو یہ گواہی دیتا ہے کہ اللہ الہ الا اللہ وان محمدً عبدہ ورسولہ، اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں اور اللہ کے بندے ہیں، صدقاً من قلبہ الا حرمہ اللہ علی النار، سچے دل سے، یہ لازم ہے کہ سچے دل سے کہیں، جھوٹے دل سے نہیں۔ جھوٹے دل سے تو اگر مشرک بھی، عیسائی بھی، یہودی بھی، ہندو بھی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہتا ہے اور کہتے بھی ہیں تو وہ مسلمان تھوڑے ہو جاتے ہیں، وہ کافر کے کافر ہی رہتے ہیں جب تک وہ اس نیت سے نہ کہیں کہ ہمارا دل گواہی دے رہا ہے، وہ اس گواہی کی تصدیق کر رہا ہے اور ہماری زبان یہ گواہی دے رہی ہے، ہم ایمان لا رہے ہیں اس بات پر اور گواہی دے رہے ہیں کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ جب ایسا کہہ دیا تو نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے نار پر یعنی آگ پر اس کے جسم کو حرام کر دیا ہے۔ یہ حدیث مبارکہ بھی بخاری میں ہے اور مسلم شریف میں ہے، لیکن دل سے محبت کے ساتھ، الفت کے ساتھ اور روتے ہوئے، گریہ و زاری کرتے ہوئے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنا ہے۔ جیسے کہ ڈاکٹر اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے، علامہ اقبال فرماتے ہیں خرد نے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ اگر دل و نگاہ مسلمان ہوں گے تو تب لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کہنا فائدہ دے گا۔ حضرت سیدنا موسیٰ نبی علیہ السلام نے اللہ سے عرض کی کہ پروردگار عالم مجھے کوئی کلمہ عطا فرما، میں اس کلمے کے ساتھ تجھے پکاروں تو اس سے مدد حاصل کروں، تو اس سے سوال کروں۔ اللہ نے فرمایا کہ موسیٰ کہو لا الہ الا اللہ۔ تو موسیٰ نبی علیہ السلام نے عرض کیا یا اللہ کوئی ایسا کلمہ عطا فرما جو میرے لیے خاص ہو، جو میرے لیے خاص ہو، میں اس سے تجھ کو پکاروں۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا موسیٰ اگر ساتوں زمین اور ساتوں آسمان ایک پلڑے میں آ جائیں اور دوسرے پلڑے میں لا الہ الا اللہ کو رکھ دیا جائے تو لا الہ الا اللہ والا پلڑا جو ہے وہ بھاری پڑ جائے گا۔ اتنے فضائل، اتنے کمالات اس کلمہ طیبہ کے ہیں، آپ دیکھیں ذرا
وہ شخص جس پر کہ دوزخ فرض ہو چکی ہوتی ہے، واجب ہوتی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ اس کو توفیق دیتا ہے، وہ سچے دل سے لا الہ الا اللہ پڑھ لیتا ہے اور محمد رسول اللہ پڑھ لیتا ہے، بس یہ کلمہ طیبہ کہنا ہی ہے، موت واقعہ ہو گئی تو وہ کہاں گیا ہے؟ وہ سیدھا جنت میں گیا ہے، وہ سیدھا کوئی عمل بھی اس نے نہیں خیر کا کیا، صرف لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھا ہی ہے کہ ساتھ ہی موت آ گئی، تو کیا ہوا؟ وہ فوت ہو گیا تو سیدھا جنت میں جائے گا، سیدھا جنت میں جائے گا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ آسمان 7 زمینیں 7 اگر ایک پلڑے میں ہو جائیں اور دوسرے پلڑے میں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کو رکھ دیا جائے تو کلمہ طیبہ والا پلڑا بھاری ہو جائے گا۔ اگر 7 آسمان اور 7 زمینیں ایک بند حلقہ ہو جائیں، ایسا حلقہ مضبوط جو رسول اللہ نے فرمایا، اس سے مراد اتنا بڑا حلقہ مضبوط ہو جائے کہ اس کو توڑنا کسی کے بس کا بات نہ ہو، تو حضور فرماتے ہیں، سنیں، ارشاد فرمایا تو لا الہ الا اللہ ان کو توڑ کے رکھ دے گا۔ یہ مسند امام احمد بن حنبل میں یہ حدیث ہے، اور یہ حدیث صحیح ہے۔ اب دیکھیں، جنات ہیں، دیو پری ہے، شیطان ہیں، شیاطین، یہ مل کر بھی کسی پر حملہ کر دیں اور کہیں کہ ہم ان کو نقصان پہنچائیں، یہ بہت بڑی دیوار بن جائیں، لیکن لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا ورد کرنے والا، کثرت سے لا الہ الا اللہ پڑھنے والا، لا الہ الا اللہ کا عامل جو ہے، نہ کوئی جن اس کو نقصان پہنچا سکتا ہے، نہ کوئی دیو اور پری اس کو نقصان پہنچا سکتی ہے، اس لیے کہ یہ زمینوں آسمانوں کے باری ہونے سے بھی زیادہ باری ہے، ان سے زیادہ مضبوط ہے، یہ ایک قلعہ ہے جس میں اللہ اپنے بندوں کو امان عطا فرماتا ہے، سکھ عطا فرماتا ہے، چین عطا فرماتا ہے اپنے بندوں کو اللہ سبحانہ و تعالی۔ لیکن بات یہ ہے کہ ہم نام کے مومن رہے ہیں، ہم زبان سے تو لا الہ کہتے ہیں، لیکن ہمارے دل جو ہیں وہ مردہ ہو چکے ہیں، لہذا کلمہ طیبہ کی کثرت رو رو کر عاجزی سے کلمہ طیبہ کی کثرت کی جائے تو دلوں کا زنگ جو ہے وہ بھی دور ہو جاتا ہے، جیسے کہ اقبال نے کہا، اے لا الہ کے وارث باقی نہیں ہے تجھ میں، گفتار دل برانہ، گفتار دل برانہ اور کردار قاہرانہ وہ تجھ سے چھن گیا ہے، جو حقیقی مومن کی، مسلمان کی میراث ہوا کرتا تھا۔ اب ہم نام کے مومن رہ گئے ہیں، اس لیے دنیا میں رسوا ہو کر ذلیل و خوار ہو کر رہ گئے۔ پہلے کیا تھا؟ تیری نگاہ سے دل سینوں میں کانپتے تھے۔ جو لا الہ الا اللہ نفی اس بات کی کثرت کرتا ہے، کیا ہوتا ہے؟ جو شخص فیض لینے کے لیے اس کے سامنے بیٹھتا ہے تو کیا ہے کہ وہ آنکھ اس کے دل کو چیر کر رکھ دیتی ہے اور وہاں پر کلمہ طیبہ لکھ دیا جاتا۔ اب کیا ہے؟ تیری نگاہ سے دل سینوں میں کانپتے تھے، کھویا گیا ہے تیرا جذب کلندرانہ، وہ جذب کلندرانہ اب تجھ میں باقی نہیں۔ یہ وجہ ہے غربت نے گھیر لیا، ایسی غربت جو کفر کی طرف لے جانے والی ہے، جو جہالت کی طرف لے جانے والی ہے۔ پہلے مسلمان تھے، کفار ان سے کانپتے تھے یا نہیں؟ ڈرتے تھے نا ان کی تلوار سے، لیکن ان کی تلوار کیا تھی؟ ایک تو ظاہری تلوار ہے نا، ایک تلوار وہ تھی، ان کی تلوار کیا تھا؟ لا الہ الا اللہ، لا الہ، لا الہ، سب پڑھو، لا الہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ،
لا الہ الا اللہ 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 لا الہ الا اللہ۔ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے۔ صنم قدوں کو مٹا کر راکھ کر دی، دولت کی طرف نہیں گئے، صرف کس طرف گئے ہیں کہ اللہ رب العزت کے دین، اللہ رب العزت کے کلمہ کے اعلاء کے لیے، اعلاء کلمت اللہ کے لیے، اعلاء کلمت اللہ کے لیے وہ اپنے گھوڑے انہوں نے سمندروں میں ڈال دیے، دریاؤں میں ڈال دیے، اور دن رات ایک ہی مقصود تھا، ایک ہی منزل ان کے سامنے تھی، وہ اللہ رب العزت کی رضا تھی۔ اور وہ سلطان سلاطین ہمارے کیا کرتے تھے؟ قوت سلطان میر از لا الہ، ہیبت مرد فقیر از لا الہ۔ اگر سلطان اور میر کی قوت کو دیکھنا ہے تو وہ بھی لا الہ الا اللہ کے ساتھ تھی۔ اور فقراء ہمارے اولیاء کرام، ان کے پاس بھی ایک قوت تھی، وہ کیا تھی؟ لا الہ الا اللہ کی قوت، لا الہ الا اللہ کی قوت، لا الہ الا اللہ کی قوت، یہ ان کے پاس قوت تھی۔ میرے عزیز دوستو، آج بھی ہم کلمہ طیبہ کی طرف بڑھیں، اس کا ورد کریں۔ یہ جو پوچھا جاتا ہے کہ بیماری سے چھٹکارا کیسے حاصل ہو سکتا ہے؟ اگر کسی کا کاروبار نہیں چل رہا، بندشیں ہیں، تو ہر بندش کو توڑنے والا اللہ کا کلمہ ہے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ ہر دکھ، ہر درد کی دعا، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ آپ دیکھیں ذرا کہ کیا موت سے بڑھ کر بھی کوئی درد ہے؟ نہیں نا، موت کا درد اللہ رب العزت بچائے، لیکن یہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ موت کے درد سے بھی نجات عطا فرما دیتا۔ جو لا الہ الا اللہ کا ورد کرنے والا ہے، اس ورد کے صدقے موت کا درد بھی ختم ہو جاتا اور بڑی آسانی سے اس کو موت آتی ہے۔ تو قبر کی وحشت کو کلمہ طیبہ ختم کرنے والا، قیامت کی اندھیرے کا اجالا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ ہے۔ ہر دکھ، ہر درد، ہر غربت کا علاج جو ہے وہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ورد ہے۔ لیکن کیا جائے، ہمارے دلوں کے اندر اتنی سینوں میں غلاظت جمی ہوئی ہے کہ دلوں کو زنگ لگ چکے ہیں، دل مردہ ہو چکے ہیں۔ لہٰذا اس کثافت کو توڑنے کے لیے پہلے ضروری ہے کہ 1.25 لاکھ مرتبہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ استغفر اللہ یہ پڑھا جائے۔ کتنا؟ 1.25 لاکھ مرتبہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ استغفر اللہ۔ چاہے یہ 1.25 لاکھ مرتبہ 40 دنوں میں ہی مکمل کیا جائے، چاہے 40 دنوں کے اندر ہی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ استغفر اللہ اس کو مکمل کیا جائے، اور جب 100 کا عدد پورا ہو جائے تو پھر ساتھ کہنا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، کہو صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ ایک مرتبہ صلی اللہ علیہ وسلم کہنا ہے، اور پھر جب بھی آ کر بیٹھنا ہے وظیفے کے لیے تو وظیفہ شروع کرنے سے پہلے 41 مرتبہ نہیں تو 21 مرتبہ نہیں تو 11 مرتبہ درود و سلام پڑھ لینا، پڑھ لینا ہے درود و سلام پڑھ لینا، اور پھر یہ وظیفہ شروع کر دینا ہے۔ چاہے 40 دنوں کے اندر یا 41 دنوں کے اندر 1.25 لاکھ مرتبہ 1,25,000 مرتبہ یہ کلمہ طیبہ پڑھا جائے۔ اور پھر دیکھیں الحمدللہ بڑی سی بڑی مہم جو پہاڑ کی طرح ہے، ہمارے بس میں نہیں ہے، ہم کہیں یہ پہاڑ کو ہم کیسے الگ کر سکتے ہیں؟ قتل کا مقدمہ کسی پر ناحق پڑ گیا ہے، کوئی معاشرے میں ذلیل و خوار ہو گیا ہے، کوئی کسی قسم کی مصیبت بھی کسی پر آن پڑی ہے،
تو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ سے ٹل جائے گی۔ کتنی مرتبہ پڑھنا ہے؟ 1.25 لاکھ مرتبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنا ہے۔ پھر اس کے بعد 41 دن تک روزانہ 1000 مرتبہ پڑھنا ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ استغفر اللہ۔ پڑھیں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ استغفر اللہ، سچے دل سے، صدقے دل سے یقین رکھتے ہوئے کہ اللہ تعالیٰ میری مصیبت کو دور کر دے گا، میرے کاروبار کی جو الجھنیں ہیں، رکاوٹیں ہیں، ان کو اللہ تعالیٰ دور فرما دے گا اور انسان غنی ہو جائے گا، انسان غنی ہو جائے گا۔ اور غنی کون ہوتا ہے؟ جس کو اللہ کسی کا محتاج نہ ہونے دے، کسی کا، اس کی ضرورت، جو ضرورت ہیں اس کی، وہ پوری ہوتی جائیں، وہ بندہ خود حیران ہو جائے کہ غیب سے مجھے رزق مل رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ تقوی عطا فرمائے، اللہ طہارت عطا فرمائے، اور چاہیے کہ زیادہ سے زیادہ دیر باوضو رہا جائے، جب وضو ٹوٹے تو جا کر وضو کر لیا جائے، اور خصوصاً اس وظیفے کے دوران کہ جتنی 1,25,000 کی مقدار ہے، اس مقدار کو پورا کرنے کے لیے جو وقت ہے، اس وقت کے اندر اکثر وہ باوضو رہا کرے، جب بھی وضو ٹوٹے وہ وضو کر لے، وہ وضو کر لے۔ اللہ رب العزت اس بندے کو اپنی رحمت کے کلے میں اپنی رحمت کا سہارا عطا فرمائے گا، اور بندہ واقعی محسوس کرے گا کہ اب مجھے کوئی ڈر، کوئی غم نہیں ہے، کیونکہ میرے رب نے مجھے اپنی رحمت کا سہارا دے دیا، میرے رب نے مجھے اپنی رحمت کا سہارا دے دیا۔ لیکن اس کے اندر جو لازم چیزیں ہیں جن کو ہم نہیں دیکھتے ہیں، وہ کیا ہیں؟ وہ یہ ہیں کہ رزق حرام کا ہو، رزق حرام کا ہو، یا رزق حلال بھی ہو لیکن حرام چیزیں کھاتا پھرے، نعوذ باللہ من ذالک، شراب پیتا پھرے، ٹھیک ہے، حرام جس کو شریعت مطہرہ نے کہا کہ یہ چیز حرام ہے، وہ اس کو کھانے والا ہو، والدین کا نافرمان ہو، اپنے رشتے جن کو اللہ رب العزت نے باندھنے کا حکم دیا ہے ان کو توڑنے والا ہو، ٹھیک ہے جی، چغل خور ہو، کبیرہ گناہوں سے نہ بچنے والا ہو، اور وظیفہ بھی کر رہا ہے لیکن اللہ رب العزت اس کے وظیفوں کو قبولیت کا شرف عطا نہیں فرماتا، قبولیت کا شرف عطا نہیں فرماتا۔ اس لیے چاہیے کہ انسان 5 وقت کی نماز ادا کرے، رزق اس کا صالح ہو، پاک ہو اور طیب ہو، ٹھیک ہے جی، حرام کے رزق سے بچنے والا ہو، اور اگر رزق حلال کا نہیں ہے تو پھر کیا کرے؟ پھر اس طرح کرے کہ وظیفے کے دوران کسی سے ادھار لے لے، اور جو پاکیزہ رزق ہے جو اس نے ادھار لیا ہے اس پر اپنا گزارا کرے، اور اس کو اس کے دوران کھائے، اور رو رو کر دعا مانگے کہ پروردگار عالم، میں غریب ہوں، میں مسکین ہوں، اے اللہ تو مجھے وافر مقدار میں عطا فرما تاکہ میں خود بھی کھاؤں، میں دوسروں کو بھی کھلاؤں، اے پاک پروردگار عالم مجھ سے اپنی میری غربت کو دور فرما دے اور اپنی رحمت عطا فرما، اور مجھے رزق حلال کی وسعت عطا فرما۔ تو یہ دیکھیں گے آدمی چند دنوں کے اندر، بلکہ 40 دنوں کے اندر ہی، بلکہ اس سے بھی کم عرصہ میں آدمی کی مصائب جو ہیں الحمدللہ وہ ٹلنا شروع ہو جائیں گے، بندہ جو ہے وہ اللہ کے فضل و کرم سے اللہ کی امان میں آ جائے گا۔ تو اخلاص کی ضرورت ہے، پاک اور صاف رہنے کی ضرورت ہے، اللہ رب العزت کی عبادت کی جائے تو اللہ سبحانہ و تعالی سے ساتھ استغفار بھی کی جائے۔ اور یہ جو میں کہہ رہا ہوں نا کہ استغفار بھی کرتا رہے، کیوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں پر کلمہ طیبہ کی فضیلت عطا فرمائی ہے، ارشاد فرمائی ہے، وہاں پر سرکار مدینہ علیہ السلام کا ارشاد ہے، سنیں ذرا، آپ نے فرمایا کہ افضل الذکر لا الہ الا اللہ، وافضل الدعاء
وہ کیا ہے؟ استغفر اللہ۔ افضل سب ذکروں سے افضل ذکر لا الہ الا اللہ ہے، اور سب دعاؤں سے بہترین دعا جو اللہ کے حضور میں کی جاتی ہے وہ یہ ہے کہ اللہ میرے گناہوں کو بخش دے، مجھے معاف فرما دے۔ اور اگر کوئی کلمہ طیبہ کے ساتھ استغفر اللہ بھی پڑھے گا تو گویا اس نے پوری حدیث مبارکہ پر عمل کیا۔ اور یہ لازم ہے اس بات کو سمجھنا کہ استغفر اللہ یعنی توبہ کرنے کے کتنے فضائل ہیں، اور اس کے وہ کتنے کمالات اور کرشمے ہیں۔ ہر کام کی آسانی کے لیے توبہ استغفار کی جاتی ہے۔ صرف گناہوں سے استغفار ہی نہیں ہوتی، بلکہ گناہوں سے استغفار جو معافی مانگی جاتی ہے، اس کے صدقے اللہ رب العزت بڑی بڑی رکاوٹوں کو دور فرما دیتا ہے، اور اللہ رب العزت مال و مال فرما دیتا ہے۔ اور قرآن میں بھی اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ عبادت سے پہلے اللہ کے بندے جو عابدین ہیں وہ کیا کرتے ہیں؟ التائبون العابدون، وہ توبہ کرنے والے ہوتے ہیں، پھر وہ اللہ کی عبادت کرتے ہیں۔ لہٰذا کوئی بھی وظیفہ کیا جائے اس سے پہلے کبیرہ گناہوں سے توبہ کرنا، پھر صغیرہ گناہوں سے توبہ کرنا، پھر الحمد شریف کا کثرت سے پڑھتے رہنا، اور پھر اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم آیت الکرسی کا کثرت سے پڑھتے رہنا جب تک کہ وظیفہ ختم نہ ہو، وظیفے سے پہلے بھی، وظیفے کے بعد بھی، اور درود و سلام بھی پڑھتے رہنا۔ یہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صرف مصیبتوں کو ہی نہیں ٹالتا، ہاں جو اس نیت سے پڑھتا ہے کہ مجھے اللہ کے رسول محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار نصیب ہو جائے، تو کلمہ طیبہ کے صدقے اللہ رب العزت اسے اپنے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار بھی عطا فرما دیتا ہے۔